بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے، اگر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے تو کوئی غریب کوئی امیر کیوں ہے؟ میرا بھائی صاحب اس میں دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ بالکل انصاف کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، رحم کرتے ہیں۔ اگر کسی پہ ناراض ہوں تو انصاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ انصاف بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں جس پر ناراض ہوں، نہیں تو رحمت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ باقی رہ گیا اس کا، آپ دیکھیں اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے اس میں دیکھیں اس نے کتنا انصاف کیا ہے۔ انسان سب کے 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور 2 آنکھیں، سب چیزیں دیکھیں سب کی ایک جیسی بنائی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کے 3 ہاتھ بنا دیے، کسی کے 4 بنا دیے، کسی پہ مہربان ہے تو 10 ہاتھ بنا دیے، کسی سے ناراض ہے تو اس کے ہاتھ نہیں بنائے۔ یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدائش، جتنی مخلوق کی پیدائش کی ہے، پیدا ہوئی ہے مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے، ان میں دیکھ لیں کس قدر انصاف ہے۔ کوئی کسی میں کمی یا کسی میں زیادتی نہیں کی۔ اور پھر یہ انسانوں کی جو ضرورت تھی، جتنے بھی جاندار ہیں ان کی ضرورت تھی، سب سے زیادہ اہم آکسیجن ہے کہ اس کے بغیر چند گھڑیاں آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک سانس نہیں آئے گا تو بس دوسرا سانس اگلے جہان۔ تو اس میں آکسیجن دیکھیں کس قدر اللہ نے انصاف فرمایا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان آباد ہیں سب میں آکسیجن وافر مقدار میں موجود ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ملک میں آکسیجن نہیں ہے یا کم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جگہ یہ بنیادی ضرورت کہ اس کے بغیر انسانی زندگی نہیں ہے، کسی جاندار کی زندگی نہیں ہے، تو وہ ہر جگہ آکسیجن موجود ہے اور وافر مقدار میں موجود ہے۔ یہ نہیں کیا کہ بھئی سعودی عرب جو ہے اس میں بہت زیادہ آکسیجن ہے اور پاکستان ہندوستان میں کم ہے۔ بالکل نہیں، ہر جگہ آکسیجن موجود ہے۔ پھر دوسری ضرورت ہے پانی۔ پانی بھی دیکھیں ہر ملک میں، ہر علاقے میں پانی موجود ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی جیسے آکسیجن جی یہاں کم ہو گیا پلیوشن کی وجہ سے، تو وہ پلیوشن اللہ نے نہیں پیدا کی، یہ مخلوق خود پیدا کرتی ہے، اپنے اوپر آپ ظلم کرتی ہے۔ اسی طرح پانی جو ہے ہر جگہ موجود ہے۔ اب اس کو کئی کہہ دیتے ہیں کہ اب اس علاقے کا پانی بدل گیا ہے، اب پینے کے قابل نہیں رہا، تو اللہ نے تو اس کو خراب نہیں کیا کہ اس علاقے والوں کا پانی خراب کر دو۔ وہ علاقے والوں نے خود کہ ملوں کا پانی جو کیمیکل والا پانی ہے وہ زمین میں غرق کر دیا، حالانکہ اس کو آبپاشی میں خرچ کرتے، ادھر ادھر خرچ کرتے یا سمندر میں ڈالتے، تو انہوں نے اس کو زمین میں غرق کر دیا، کہیں دریاؤں میں ڈال دیا۔ تو اس کو خراب بندے نے، انسان نے خود کیا، اللہ نے نہیں کیا تھا۔ اللہ تو انصاف کرتے ہیں اور ہر جگہ ہر چیز انصاف کے ساتھ اللہ نے سب کو یکساں دی ہے، یکساں پیدا کیا ہے، یکساں آزاد دیے ہیں۔ روز ازل بھی دیکھیں، روز ازل آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا خود کہ جب میں اس میں اپنی روح داخل کروں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی لَقَعُوا فَهُ سَاجِدِینَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اس میں اپنی روح داخل کروں تو تم سجدہ کرنے والوں میں ہو جانا۔ سب نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ آپ دیکھیں
ابلیس کے بھی تو سامنے حکم تو سب کو یکساں دیا تھا انصاف کے ساتھ کہ بھی ان کو سجدہ کرو، میرا نائب ہے۔ وہ آنکھیں کھولے تو دیکھے اس کی کس قدر عزت اور قدر ہے۔ تو اب ابلیس نے نہیں کیا تو اس نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا۔ اللہ نے تو سب کو یکساں حکم دیا تھا۔ تو پھر دیکھ لیں بعد میں آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ ابلیس نے غلطی کی، بغاوت کی، تکبر کیا، اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، ان کو معافی دے دی۔ ابلیس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے قیامت تک، میں ان کو اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اللہ نے مہلت دے دی۔ اب جو جس نے مانگا اس کو دے دیا، بالکل انصاف کیا۔ یہ ناانصافی تو جب ہوتی کہ آدم علیہ السلام کو معافی دے دیتے کہ وہ میرا نبی ہے، اور ابلیس کو معافی نہ دیتے اور وہ مانگتا رہتا معافی نہ دیتے، پھر تو انصاف نہیں تھا۔ اب اللہ نے تو دیکھیں انصاف کیا۔ بندہ ہمیشہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتے۔ اس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین بنایا ہے، اس کی بہترین تکمیل کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمان بننے تھے ان کی میں نے بہترین کی ہے اور کافروں کی بہترین نہیں کی، بالکل سب کے لیے فرمایا کہ میں نے تمہاری بہترین تکمیل کی ہے۔ اور بہترین تکمیل دیکھیں کیا تھی کہ فرشتے اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس ٹائم آدم علیہ السلام میں جو روحیں تھیں تو وہ سب کافروں کی بھی تھیں، مسلمانوں کی بھی تھی، جو بعد میں بننے تھے وہ اللہ نے نہیں بنائے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اب اس میں سب کو بہترین بنایا، یہ نہیں کہا کہ فلاں علاقے کے لوگوں کو یا فلاں نبی کی امت کو میں نے بہترین بنایا اور باقیوں کو اسفل سافلین بنایا۔ تو اسفل سافلین یا نیچے سے نیچے جو ہوئے ہیں یہ خود ہوئے ہیں انسان۔ اب کسی نے اللہ تعالیٰ نے تو نہیں حکم دیا تھا کسی قوم کو کہ آپ اسلام قبول نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے سب کے لیے یکساں اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ لو نجات پا جاؤ گے۔ تو اس طرح بھائی کسی کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اور پھر دیکھیں سب روحیں پاک ہیں، کافروں کی بھی مسلمانوں کی بھی، جب پیدا کی ہیں تو ان کو پاک فطرت پر پیدا کیا۔ اب ان کے جو بچے ہوتے ہیں کافروں کے بھی مسلمانوں کے بھی، وہ پاک فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ ہر بچہ پاک ہوتا ہے پیدائش کے وقت، جب پیدا ہوتا ہے تو پاک ہے۔ تو اس کو عیسائی یا یہودی یا ہندو یا مسلمان یہ اس کے والدین بناتے ہیں یا وہ خود بنتے ہیں۔ جب بڑے ہو کر ہوش آتی ہے تو کتنے دیکھیں آپ نے وہ اپنا دین چینج کر لیتے ہیں۔ پہلے جو ماں باپ نے ان کے لیے دین منتخب کیا، جو یعنی جس دین پر ان کے ماں باپ تھے بچے بھی اسی دین پر ہوتے ہیں۔ جب ہوش مند ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں وہ مذہب چھوڑ کر جو ان کو اچھا لگتا ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ نہیں روکتے کہ بھی اب آپ ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ مسلمان نہ ہوں، یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو اب آپ مرزائی نہ ہوں یا عیسائی نہ بنیں۔ اللہ کسی کو نہیں روکتے، اللہ نے تو ان کو پاک فطرت پہ پیدا کیا۔ اب جو اپنے آپ کو پاک رکھے گا جنت کا حقدار، اور جو گلیز کر لے گا اپنے اعمال سے اپنے عقائد سے تو وہ جہنم کا حقدار۔ اب آخرت میں بھی دیکھیں نبی ولی یہ سب اپنے عہدوں کے ساتھ وہاں حاضر ہوں گے حشر میں۔ یہ نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ نبی نہیں ہوگا، یا ولی جو ہے وہ ولی نہیں ہوگا، یا فرعون نمرود جو ہیں وہ بہت نیک ہوں گے، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے گا۔ اور جیسے اللہ تو بے نیاز ہیں، لیکن یہ نہیں کریں گے کہ فرعون نمرود شداد ابو جہل ان کو جنت دے دیں اور نبیوں اور ولیوں کو نعوذ باللہ نہ بخشیں۔ یہ بالکل نہیں ہوگا، اللہ انصاف کرے گا۔ خود فرماتے ہیں
ایک ذرے برابر بھی کسی سے زیادتی نہیں ہوگی۔ وہ دیکھے گا اپنے اعمال میں کہ جو معمولی سا عمل بھی کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا، معمولی سا گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ جس طرح دیکھیں ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی ایک علاقے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں مکان بہت ہیں لیکن آبادی تھوڑے مکانوں میں ہے، باقی غیر آباد ہیں مکان اور بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں۔ تو ان اللہ کے ولی نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی ان گھروں کے مالک جو تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا حضور وہ گئے کہیں نہیں، یہاں سال کے بعد ایک بادشاہ آتا ہے، بڑا ہی ظالم ہے، تو اس کے ساتھ بڑا لشکر ہوتا ہے، وہ 2 سوال پوچھتا ہے، ہمارے جو بڑے ہیں بہت صحیح جواب دیتے ہیں لیکن وہ ناراض ہو کر قتل کرتا ہے سب کو، جو بچ گئے بھاگ دوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے تو وہ بچے ہیں، یہ ابھی اتنے جو ہیں یہ ایسے چھپ چھپا کر بچ گئے ہیں، باقی اس نے مار دیے ہیں۔ تو وہ 2 سوال پوچھتا ہے۔ پہلا سوال اس کا ہوتا ہے کہ بتاؤ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو ہمارے بڑے بزرگ جو تھے وہ کہتے تھے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ پھر وہ پوچھتا تھا بتاؤ مجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے تھے تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اس بات سے وہ بہت ناراض ہوتا تھا اور حکم دے دیتا تھا کہ قتل کر دو ان کو، اور اس کا لشکر جو ہے وہ قتل عام شروع ہو جاتا تھا۔ اب جو بھاگ بھوگ کر ادھر ادھر ہو کے بچ گئے یہ بچے ہیں، باقی اس نے مار دیے ہیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے اچھا اب میں ادھر ہی رہوں گا تو آپ لوگ نہیں جواب دینا اس کو، میں جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی، شاید آپ کی وجہ سے ہماری بھی نجات ہو جائے۔ تو بزرگ وہاں رہ گئے، جب سال پورا ہو گیا، اس کا ٹائم پورا ہو گیا تو وہ بادشاہ لشکر سمیت آ گیا۔ تو اس نے کیا کیا بھائی وہی 2 سوال لوگوں نے کہا جی اس دفعہ ہمارے بابا جی جواب دیں گے، تو اس نے کہا بابا جی دے دیں۔ اس نے پوچھا بتائیں جی بزرگوں آپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو کہنے لگا جی مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ بزرگوں نے فرمایا مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر وہ کہنے لگا مجھے کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا تجھے ہم نے پیدا کیا۔ تو وہ لشکر سے کہنے لگا چلو بھائی یہ سمجھ گئے ہیں چلو واپس۔ لشکر سارا واپس چلا گیا، کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ حضور ہمارے بڑے صحیح جواب دیتے تھے کہ سب کو اللہ ہی پیدا کرتا ہے، تو آپ نے الٹا جواب دیا کہ تجھے ہم نے پیدا کیا۔ تو وہ کہتا ہے یہ سمجھ گئے ہیں، ہم تو کچھ نہیں سمجھے۔ تو وہ اللہ کے ولی فرمانے لگے دیکھو ہم مخلوق ہیں، مخلوق کو اللہ پیدا کرتے ہیں، یہ مخلوق نہیں تھا، یہ عذاب تھا اللہ کا۔ تو عذاب جو ہے اس کو مخلوق اپنی غلط اعمالیوں سے پیدا کرتی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ میں عذاب ہوں، اب نہ یہ غلط کاریاں کریں گے، نہ گناہ کے کام کریں گے، اور نہ میں آؤں گا نہ عذاب آئے گا۔ یہ بات تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، مخلوق اپنے اوپر آپ ظلم کرتی ہے۔ اب یہ غریب امیر کا جو سوال ہے کہ کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، یہ غریب امیر بھی اللہ نے نہیں بنائے، غریب کو بھی اللہ نے 2 ہاتھ دیے 2 پاؤں دیے، پورا جسم اسی طرح کا جو امیر کا جسم ہے۔ اب پھر ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ مداخلت نہیں کرتے، اللہ نے پھر ان کو قانون بتا دیا کہ بھئی یہ دیکھ لیں یہ میرے قانون ہیں، کرنا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی، جو قانون کے مطابق چلے گا، میرے نبیوں کے دین پر چلے گا، ولیوں کی بات مانے گا، ہدایت پہ چلے گا تو وہ جنت میں جائے گا، جو اپنی مرضی کرے گا، نفس کی خواہشیں پوری کرے گا، دوسرے کا حق مارے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب غریب کے لیے اللہ نے جو قانون بنایا تھا کہ بھی اس کی کم از کم جو تنخواہ ہے غریب کی مزدور کی وہ 1 تولہ سونا دو، یا 1 تولہ سونے کے برابر کرنسی دو جو تمہاری ہو۔ تو اب اس میں غریب کون رہے گا؟ مزدور بھی جب 1,25,000 اس کی تنخواہ ہوگی ماہانہ تو وہ کیسے غریب رہے گا؟ اور جو پھر زیادہ امیر ہو جائے
پیسہ جمع کر لے، اس پر بھی حکم رکھا کہ اس کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرو، وہ جن کے حالات کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کو دو۔ تو اللہ نے تو سب کے ساتھ انصاف کیا، جس کے پاس زیادہ مال ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کیا، کہ اس پہ فرض رکھا کہ یہ تو آپ جو تیرے سے کم دولت والے ہیں ان کی خدمت کر، مسافر کی خدمت کر، اس کا اجر دیں گے۔ اب کئی لوگ جو جیسے کوئی ڈاکہ مار لیتا ہے، اب اس کی دولت چھین کے لے گیا، تو اب اللہ ان کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے کہ وہ جس نے ڈاکہ مارا اس کی سب نیکیاں اس کے غریب کے حوالے، جو لٹ گیا اس کو دے دیں گے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو ڈاکو جو ہے وہ اس نے چونکہ حق مارا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر جگہ بھائی انصاف رکھا ہے، چاہے کوئی غریب ہے امیر ہے، اس کا کسی نے اگر حق مارا ہے تو اللہ نے نہیں اس کو فرمایا کہ اس کا حق مار لو، اس نے خود مارا ہے۔ وہی اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ تو اس طرح جو بھی ظلم کرتا ہے یا کسی کا حق مارتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، تو وہ سب خود بھگتے گا، اس نے خود اختیار کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کوئی نہیں حکم دیا تھا کہ بھی کسی کا حق مار لو۔ تو اس طرح میرا بھائی اللہ تو اس جہان میں بھی انصاف کرتے ہیں، جیسے اس کو تو ہم دیکھیں گے جو اس کے کام ہیں، اس میں ان کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کیا ناانصافی کی ہے، جیسے پیدائش جس طرح امیر کی ہوتی ہے غریب کی ہوتی ہے، بادشاہ کی ہوتی ہے فقیر کی بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے، اس کے بھی 2 ہاتھ، غریب کے بھی 2 ہاتھ، سب کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے مطابق جو اللہ کے کام تھے۔ اب اس میں بھی کئی جو لنگڑے لولے پیدا ہو جاتے ہیں یا بعد میں ہو جاتے ہیں، اب اس میں دیکھیں اس میں بھی کسی نے اس کا حق مارا ہے۔ پہلے زمانے میں تو کہتے تھے جی یہ سورج گرہن ہو گیا تھا اس لیے بچہ معذور پیدا ہوا۔ بھائی اب تو تحقیق ہو گئی ہے، سورج گرہن چاند گرہن سے بچوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس نے کوئی میڈیکلی غلط کام کیا ہوتا ہے، اس مائی نے یا بچوں نے غلط کام کوئی کرتے ہیں، کوئی غلط دوائی استعمال کر لیتے ہیں۔ جیسے اب بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب عورت حاملہ ہو جائے تو کئی مہینے تک وہ کوئی دوائی نہ لے، اگر کوئی پرابلم بھی ہو تو صبر کرے، اگر دماغ کی دوائی لے لی یا پین کلر کوئی لیا تو اس کا اثر اس بچے پہ ہو جاتا ہے، اگر زیادہ سکون کی دوائی لیتی رہی تو بچہ ڈل مائنڈیڈ ہوگا یا پاگل ہوگا۔ اب اس کے اوپر ظلم اس کی ماں نے کیا ہے، ڈاکٹر نے کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کچھ بتاتے ہیں، پہلے لوگ جاہل تھے، علم نہیں تھا، اب تو سب نظر آ رہا ہے کہ جو بھی کوئی ظلم کرتا ہے اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہر چیز میں سب علم بھی دے دیا اور پیدا سب کو یکساں کیا۔ اب کوئی مسلمان نہیں ہوا تو اس نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، جہنم جائے گا، اور جو مسلمان ہو کر بھی صحیح احکام کی ادائیگی نہیں کرتا، سود کھانے لگ جاتا ہے، رشوت لیتا ہے، اب دیکھیں وہ بھی دوسروں کا حق مارتا ہے۔ اللہ نے تو منع کیا ہے کہ نہ ہی حق مارو کسی کا۔ تو اب اس طرح میرے بھائی میرا خیال ہے پوری طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تو انصاف کرتے ہیں پہلے دن سے آخری دن تک، اور ازل میں بھی انصاف کیا اور حشر میں بھی انصاف کرے گا، تو وہ تو عادل ہے، منصف ہے، وہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو پھر سوال بھیج دینا، انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ رسول کے کلام، اولیاء کرام کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔